بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روبینہ شاہین حاضر خدمت ہیں آپ کو بتانے کے لیے نماز کے بعد کے اذکار۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو نماز میں پڑھنے والی تمام دعاؤں کے بارے میں بتا چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ کر وہاں بیٹھنے والے کا اجر کالصائم القانت، فرما بردار روزے دار کی طرح ہوتا ہے جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ اور یہ مسند احمد 17,456 میں اس کا بیان ہے۔ اور رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر دے۔ جن پر اللہ بھی فرشتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اہل اسلام کی جماعت، تم خوش ہو جاؤ، تمہارا پروردگار ہے جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھولا ہے، تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر محسوس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے ایک فرض نماز کو ادا کر لیا ہے اور دوسری کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ مسند احمد 6750 میں، صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے۔ جہالت کی نشانی۔ ہمارے ہاں بعض مذہبی لوگوں میں ایک بہت بڑی جہالت پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نماز کے بعد مولوی صاحب اجتماعی دعا نہ کروائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ کروانے والے کو وہ دعا کا منکر کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں دونوں جہالت کی نشانیاں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے کا پوری نماز دعا ہی ہے، اور پھر نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ بھی زبردست دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے انداز، طریقے اور الفاظ پر مطمئن اور خوش نہیں ہوتے، اور اپنی طرف سے انداز الفاظ بڑھا کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسے تمام معاملات بدعت جیسے خطرناک مقام تک لے کر ہمیں جا سکتے ہیں۔ مسنون اذکار۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے اور کروانے کے بجائے نماز کے بعد وہ مسنون اذکار پڑھا کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور سلف صالحین پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسنون اذکار اس قدر شاندار و مبارک ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خیر کے سب خزانے عطا فرما دیتے ہیں، اور اس پر آنے والی تمام آفتیں مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں۔ اور نماز کے بعد مسنون اذکار کا پڑھنا جہاں باعث برکت اور باعث رحمت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے بندے کو جنت بھی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہترین طریقہ، سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طریقہ پر آ جاؤ، یہی راستہ ہمیں سیدھا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا نماز کے بعد کے مسنون اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 1، سلام پھیرنے کے بعد بآواز بلند ایک بار اللہ اکبر کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ نمبر 3، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ، اے میرے اللہ، آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ ہی سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے، آپ بڑے ہی بابرکت والے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما دینا۔ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے پروردگار مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم، مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ تسبیحات ہیں۔ اس کے بعد تسبیحات پڑھنے کے 4 طریقے احادیث میں موجود ہیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اور نمبر 3 ہے سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ اور اللہ اکبر 25 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ بھی 25 مرتبہ ہی ادا کریں گے۔ تو یہ 3 طریقے آپ کو بتا دیے گئے ہیں، 4تھا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ان 4 میں سے جو آپ کو مناسب لگے وہ اس پر آپ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کو 4 احادیث کے مطابق طریقے بتا دیے گئے ہیں، ان میں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، جو مناسب اور اچھا لگتا ہے، آپ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔
اس طرح سے ناظرین آپ کو امید کرتی ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو یہ کاوش محنت پسند آئی ہوگی، تو یاد رکھیے گا اپنی قیمتی دعاؤں کا حصہ میں بنائے رکھیے گا۔ رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے سے آپ بھی فیض یاب ہوں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اپنی ہمیں قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔